مجھے سب سے پہلے وہ بات آپ سے کمپلیٹ کرنی ہے. آپ نے کہا میں ایک بات اور ایڈ آن کروں گا جو آپ کا اور آصف علی زرداری صاحب کا کنیکشن ہے. وہ یہ ہوا کہ ہم پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی تھی تو سب سے پہلے جنرل مشرف نے جس پروگرام کو اپنے نام کے ساتھ یعنی خود کال کر کے پیمرا والوں کو کہا کہ بولتا پاکستان نصرت جاوید اور مشتاق مناس مجھے سارٹ آؤٹ کر کے دو, ان کا پروگرام بند کرو. تو یہ باقی پروگرام بعد میں پھر لوگوں کے بند ہوئے, جس میں امیر صاحب بھی تھے, شاہد مسعود بھی تھے. پہلا پروگرام جو ہے نا ٹارگٹ, میں کہتا ہوں کہ وہ ایک تمغہ یعنی حسن کارکردگی تھا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, ہم نے 3-4 ماہ ہمیں بولتا پاکستان کی عمر تھی اس وقت, ہم نے پتہ نہیں مئی میں شروع کیا تھا اور پھر یہ 3 نومبر کو بند ہو گیا. لگتا تھا کہ یہی, تو پھر ہمیں اسکرین سے اتار دیا گیا. اسکرین سے اتار دیا گیا, ہم پہ پابندی لگ گئی کہ ہماری شکل کہیں نہ نظر آئے, کہ ان کو ٹی وی پہ اب دوبارہ نہیں دیکھنا. یہ جنرل مشرف کا ڈائریکٹ آرڈرز تھا پیمرا کو بھی اور پھر ہماری انتظامیہ کو بھی. لیکن ہمارے ادارے والے, آئی ٹی وی والے اچھے نیک لوگ ہیں, انہوں نے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے انگیج کیے رکھا. اس کے بعد پھر انہوں نے میری ڈیوٹی کہاں لگائی, میری ڈیوٹی انہوں نے لگا دی چودھری پرویز الہی صاحب کے سامنے کہ آپ نے اب اس کو رپورٹ کرنا ہے. تو میں آج سے لکھ کے ان کی خبریں بھیجتا تھا, زبان سے یا کیمرے پہ نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ پابندی تھی. اچھا, تو میں تاندیاں والا میں تھا اس دن. تاندیاں والا فیصل آباد کے قریب ایک جگہ ہے, وہاں پر یہ جو سابق اسپیکر تھے سائی صاحب, ان کی اور ان کے بائی الیکشن یعنی وہ جنرل الیکشن میں وہ امیدوار تھے. تو چودھری پرویز الہی کاف لیگ کے سربراہ کے طور پہ یا سمجھ لیں اب پرائم منسٹر, وہ تو چیف منسٹر تو 5 سال رہے بالکل, تو اب وہ پرائم منسٹر کے عہدے کے ہاں یعنی سمجھ لیں کہ امیدوار تھے. تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے تقریباً شام کے وقت جو ہے نا, مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں یاد, کہ دبئی کے ایک نمبر سے کال آئی جو کہ زرداری صاحب کا وہ نمبر نہیں تھا جو میرے پاس سیو تھا. لیکن میں نے سوچا کیونکہ میرے بھی کافی عزیز جو ہیں وہ دبئی میں رہتے ہیں, UAE میں, تو میں نے ان میں سے کوئی کر رہا ہے. جلسہ سٹارٹ تھا تو میں نے فون اٹھا لیا. تو آصف علی زرداری نے کہا صحیح بی بی کہاں, انہوں نے کہا کہ بی بی کا کیا ہوا. میرے لیے بڑی چمبے کی بات تھی کہ بی بی کا کیا ہوا. بھائی بی بی یعنی الیکشن لڑ رہی ہے, اور آج اتفاق سے میرے شہر راولپنڈی میں آج بی بی شہید کا جو ہے نا وہ جلسہ تھا. اور آج ہی آپ کو پتا ادھر میاں نواز شریف کا جلسہ بھی تھا اسلام آباد میں, سیم ڈے. دونوں بڑے لیڈر اسی ایک شہر میں اکٹھے تھے. نواز شریف کے جلسے کے اوپر پیپلز پارٹی کی طرف سے جو نواز کھوکر صاحب تھے, انہوں نے فائرنگ کی تھی, 2 بندے مر گئے تھے نواز شریف کے اسی دن جس دن بی بی شہید پہ یہ قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ جاں باک ہو گئی. تو میں نے کہا جی میں تو فیصل آباد میں ہوں, تاندیاں والا ایک جگہ ہے. تو انہوں نے کہا جی بی بی پہ اٹیک ہوا ہے, مجھے کوئی خبر بتائیں کیا ہوا ان کا. میں نے کہا جی میں ابھی بتاتا ہوں, میرے پاس کوئی ذرا وہاں پر تو خبر نہیں تھا, لیکن پرویز الہی 5 سال تو چیف منسٹر رہا. میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہتے جی جنرل ہاسپٹل میں. میں نے فوری طور پہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے پرویز الہی کو, جو کہ ابھی صدارتی خطبہ انہوں نے فرمایا نہیں تھا, میں نے ان کو کان میں یہ بتا دیا کہ پرویز الہی صاحب پلیز ایک نیوز کو کنفرم کریں, بڑی افسوسناک خبر ہے, آپ MS جنرل ہاسپٹل راولپنڈی کو فون کریں اور پتہ کریں کہ بینظیر شہید وہاں پر, بینظیر بھٹو وہاں پر زخمی ہو کر آئی ہیں. کوئی ان کے سر مجھے تو نہیں پتا تھا نا کہ کون سا کیا ہوا, میں تو کوئی ٹی وی نہیں دیکھ رہا تھا, ایک جلسے میں بیٹھا ہوا ریموٹ ایریا میں. ہم ہیلی کاپٹر پہ گئے. پرویز الہی صاحب نے 5 منٹ میں بات کر کے مجھے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت ایک افسوسناک بات تھی. میں نے تو سوچا زندگی ختم ہو گئی ہے یہاں. بینظیر جو ہے نا اس دنیا سے چلی گئی. میں نے فوری طور پر میں نے زرداری صاحب کو بھی اسی نمبر پہ میسج کر کے کنفرم کر دیا, اور اپنے دفتر میں بھی طلعت صاحب کو یہ کنفرم کر دیا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے, لیکن میں آپ کو یہ رپورٹ فیصل آباد سے کنفرم کر رہا ہوں کہ بینظیر بھٹو شہید اب اس دنیا میں نہیں رہی. تو پھر میں چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہم شام کو ہیلی کاپٹر سے واپس آئے, اور پھر اگلے دن یہ جو ایک پرتشدد سی ایک جو لہر جو ہے نا وہ سندھ میں خصوصاً اور پنجاب میں آپ کو پتا گاڑیاں جلتی, لوگوں نے ایک ریئیکشن کیا, اور پھر بڑا مشہور زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر پاکستان کو, میں حقیقی معنوں میں کیا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو پاکستان کو بچایا ہے. زرداری صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اب لوگ یہ باتیں بناتے ہیں, اب باتیں بنانے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جی یہ اس نے خود ہی کوئی یعنی یہ کام کیا ہے تو یہ فلاں ہے. یہ میں اس بات کو سچی بات ہے نہیں مانتا, اس لیے کہ بی بی شہید زرداری صاحب ان کے ہسبینڈ بھی تھے, لیکن بی بی شہید ان کا احترام بڑا کرتی تھی. میں نے یعنی ایک رپورٹر کی حیثیت مجھے پتہ تھا کہ
یہ خالی ایک بیوی خامد کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی رشتہ نہیں تھا ان دونوں کے درمیان، ان کے دونوں کے درمیان ایک محبت کا رشتہ بھی تھا. اور جتنی محبت میرے خیال میں زرداری صاحب بی بی شہید سے اور بی بی شہید ان کے ساتھ کرتی تھی، تو مجھے نہیں لگا کہ جو باتیں کرتے نہیں زرداری صاحب نے آپ کو بتا ہمارے یہاں تو ہوئے گا نہیں زرداری بڑا اس نے کام اٹھا دیا. دیکھو نا آج پورا ملک اس کے بعد پھر زرداری صاحب نے 5 گورنمنٹس بھی بنائی پاکستان کی. یعنی جو بھٹو صاحب جو کام نہیں کر سکے، بھٹو صاحب بھی اپنے پیک میں آپ کو پتہ ہے بلوچستان اور صوبہ سرحد جو آج کل کے پی کے وہاں پر جے یو آئی اور وہاں پر نیب کی جو ہے نا گورنمنٹ تھی، وہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں بن سکی. لیکن زرداری صاحب جب آئے مرکز میں پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کی شکل میں، سندھ میں پیپلز پارٹی، بلوچستان میں پیپلز پارٹی، پنجاب میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ کولیشن میں، جی بی میں پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی. یہ بھٹو شہید بھی یہ خواب جو ایکچوئل جو بھٹو ہے، اب زرداری والے بھٹو ہے نا، ایک جو ایکچوئل والے بھٹو تھے ذوالفقار علی بھٹو شہید، وہ بھی اپنی پیک پہ اپنی مقبولیت کی انتہا پر بھی صرف ان کی پنجاب میں گورنمنٹ تھی، مرکز میں گورنمنٹ تھی اور